بزرگوں کے پاس جانے سے، ان سے دعا کروانے سے اللہ تعالیٰ کا فضل جلدی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ جناب بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے، اللہ سنتا ہی نہیں۔ بزرگوں کا وسیلہ پیش کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے جس وسیلے کا حکم دیا ہے وہ ہے ایمان کا وسیلہ۔ کون سا وسیلہ؟ اعمال صالحہ کا وسیلہ، نماز کا، روزے کا، قرآن کا، شریعت کا، دین کا، اس پر عمل کا وسیلہ۔ یہ وسیلہ، یہ فرض ہے، یہ قرآن پڑھنا پڑھانا، یہ میرے حبیب کا مشن ہے۔ اور میرے حبیب کے مشن سے بڑا کام کس کا ہو سکتا ہے بھلا بتائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اس مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے ایک انتہائی غلط رویے کو اشکار فرمایا، بلکہ اس سے سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی۔ مشرکین کو جب اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی جاتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی جاتی، وہ بجائے اس کے کہ وہ شرک کو ترک کر دیتے، الٹا شرک کے فائدے بیان کرتے تھے، وہ اس کے عالی شان مقاصد بیان کرتے، اور نعوذ باللہ من ذالک بتوں کو رب کی مثل قرار دیتے تھے۔ جی نعوذ باللہ من ذالک، لوگوں کو یہ باور کراتے تھے یہ بت جو ہیں یہ اللہ کے مشابہ ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، جیسے ہندو جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ رب ہمیں دکھتا نہیں ہے، رب کو ہم نہیں دیکھ پاتے، تو چلو کوئی تو ہو جو ہمارے سامنے ہو، ہم اس سے بات کریں اور وہ ہماری بات بھگوان تک پہنچا دے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بتوں کے لیے یہ نظریہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ یہ رب کا عکس ہیں، رب کا اوتار ہیں، یہ بتوں کے لیے نظریہ رکھتے ہیں۔ ان کو وہ بھگوان کا لفظ بولتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ بھگوان کے اوتار ہیں، یعنی یہ عکس ہیں بھگوان کے۔ تو حقیقت میں کہتے ہیں ان کو سنانا جو ہے وہ بھگوان کو سنانا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ذہن میں رہے۔ اس معاملے میں کچھ ہمارے جاہل خطیبوں نے نظریہ توسل کو لے کر کے، مسئلہ توسل جو ہے بزرگوں کے، اولیاء اللہ کے وسیلے سے دعا مانگنا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہاں انہوں نے بھی اسی طرح کی کچھ مثالیں دی ہیں۔ سمجھ آیا نا جی؟ انہوں نے بھی بہت ساری ایسی بھدی مثالیں نعوذ باللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے دی ہیں انہوں نے۔ ایک خطیب سے میں کچھ چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک خطیب صاحب جو ہیں ان سے ان کی گفتگو شروع دن سے شوق تھا علماء کو سننے کا۔ اب یہ تقسیم تو ہوتی نہیں تھی ہم سے، کیونکہ طالب علم تھے، پڑھنے والے تھے، کہ جناب کون کیا کہہ رہا ہے، بس نام ہوتا تھا عوام میں تو بھاگ جاتے تھے ہم بھی سننے کے لیے۔ ایک خطیب صاحب نے وعظ فرمایا، دوران وعظ یہ انہوں نے بات جو کی میں نے خود ان کے سامنے بیٹھ کے سنی تھی۔ انہوں نے کہا جی اس وقت حکومت جو ہے جنرل مشرف کی تھی، اس نے کہا جی یہاں کسی کی بھینس چوری ہو جائے تو وہ چلا جائے، میں تو مشرف کو ہی کہوں گا، مشرف کے ساتھ چونکہ میری سلام دعا ہے، وہ ہمارا صدر ہے ملک کا، تو میں اسی کو جا کے یہ بات کروں گا بھی میری تو بھینس چوری ہو گئی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے کہا جی جب وہ بندہ مشرف کے پاس پہنچے گا تو مشرف کہے گا بھائی وہ جو تیرے علاقے میں چوکی کھلی ہوئی ہے پولیس کی، ان کے پاس آنا میرے پاس ہی آنا ہے، تو لہٰذا تم ادھر ہی چلے جاتے، ان کو ہی کہتے۔ اب تم میرے پاس آ ہی گئے ہو تو کام ادھر نہیں ہونا، ادھر سے ہی ہونا ہے۔ یہ مثال دے رہا ہے وہ بندہ خطیب عقیدہ توسل سمجھاتے ہوئے۔ اب ذرا بتائیں خود، وہ حاکم جو ہے وہ تو گائے بھینس کا مسئلہ حل کرتے ہوئے اپنی بےزتی سمجھتا ہے یا نہیں؟ اپنی بےزتی سمجھتا ہے۔ کیا خیال ہے یہی معاملہ رب کے ہاں بھی ہے؟
میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، ذرا غور کریں، فرمایا کسی بندے کے ذہن میں یہ بات آئے یار میرا یہ چھوٹا سا کام ہے، میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں، حضور فرماتے ہیں نا، حضور فرماتے ہیں کسی بندے کا جوتا تو اپنی جگہ رہا نا، حضور فرماتے ہیں کسی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے جوتے کا وہ بھی رب سے مانگے۔ یعنی حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تسمہ بھی کو رب کی بارگاہ میں مانگے گا نا، یا اللہ مجھے تسمہ عطا فرما، حضور فرماتے ہیں رب کی بارگاہ کی بے ادبی نہیں ہے یہ۔ کوئی ذہن میں یہ نہ لائے کہ رب کی بارگاہ کی بے ادبی ہو جائے گی، میں نے رب تبارک و تعالیٰ سے تسمہ مانگ لیا ہے، نہ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا بھائی؟ میں عقیدہ توسل جو ہے اس پہ بات کروں گا، ابھی کھولوں گا، میں پھر آگے چلوں گا میں انشاءاللہ۔ بھائی ایک حکمران ہے، دنیاوی حکمران ہے، آپ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے رب تعالیٰ کو اس بعد حاکم کو اور رب تبارک و تعالیٰ کو دونوں کو جناب مشابہ قرار دے رہے ہیں۔ آگے اس نے کیا کہا خطیب نے؟ اس نے کہا جس طرح بندہ بھینس چوری ہو جائے سیدھا مشرف کے پاس جائے تو مشرف کہتا ہے بھائی نہیں چوکی پہ جاؤ، کہتا ہے اسی طرح کوئی بندہ ڈائریکٹ رب کو پکارے تو رب بھی فرماتا ہے جا تعطیل اجویری کے پاس، وہ میں نے چوکی کھولی ہوئی ہے اپنی، بابا فرید کے پاس جا، وہ میں نے چوکی کھولی ہوئی ہے۔ بتاؤ یار اتنا بڑا الزام وہ بھی رب کی ذات پر، کہاں کہا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے؟ بتائیں یار کہ تم جب تک جہاں مزارات پہ نہیں جاؤ گے میں تمہاری سنوں گا ہی نہیں، کہاں کہا ہے؟ ایک روایت بتا دو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہو یار بزرگوں کے وسیلے سے دعا مانگنا بالکل جائز ہے، لیکن یہ کہنا کہ رب تبارک و تعالیٰ بزرگوں کا نام نہ لیا جائے دعا قبول ہی نہیں کرتا، یہ شریعت پر الزام ہے، یہ جھوٹ ہے خالصتاً، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا یہ مسئلہ، نہیں سمجھ آیا بھائی؟ یہی تو وجہ بنی ہے، پیروں نے شعر پڑھ پڑھ کے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو رب سے ملا دیتے ہیں، چھٹی۔ یہ کہا کس نے ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ ملتا ہی نہیں؟ کس نے کہا ہے؟ بتاؤ نا بھائی، یہ پورے قرآن پاک میں کہیں لکھا ہو، احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں لکھا ہو، کسی بزرگوں نے لکھا ہو؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ بزرگوں کے پاس جانے سے ان سے دعا کروانے سے اللہ تعالیٰ کا فضل جلدی ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ جناب بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے اللہ سنتا ہی نہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بار جیسے تم مشرف کے لیے مانتے ہو وہی تم ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے مان رہے ہو یار۔ اب دیکھیں نا مشرف کوئی بھی حکمران ہے، وہ تو چلو انہوں نے مشرف کا نام لیا تو وہی آ گیا، کوئی بھی حکمران ہے بھائی، حکمران جو ہے وہ غریبوں کی سنتا نہیں سمجھ آیا؟ حکمران غریبوں کی سنتا ہی نہیں، کیا خیال ہے اللہ نے کہیں کہا ہے میں غریبوں کی نہیں سنتا؟ بولو نا بھائی، اللہ تعالیٰ تو زیادہ سنتا ہے غریبوں کی، جتنا امیر ہوتا جائے گا مطلب جتنی دنیا کی محبت دل میں آتی جائے گی اتنا رب کی بارگاہ سے دور ہوتا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرو غریبوں کے ذریعے، ہاں غریبوں میں بیٹھو، غریبوں سے دعائیں لو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں تمہاری زیادہ سنے گا۔ بتائیں یہ تو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے واضح طور پہ، تو پھر یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ کہنا کہ جناب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کو حکمرانوں کی حکومت کے ساتھ تشبیہ دینا کہ جس طرح حکمران غریب کی نہیں سنتے اسی طرح وہ بھی نہیں سنتے، حکمران تو تیار ہی نہیں ہوتا غریب کی سننے کو، وہ تو امیروں کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تو ایسی نہیں ہے، تو پھر ایسی مثال ہی آپ کیوں دیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہاں یہ حکمران لوگ اور کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو قادر مطلق ہے اس کی بارگاہ؟ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا بھائی؟ دوسری مثال دیکھیں، یہ بھی ہمارے جنوبی پنجاب کے خطیب ہیں، یہ بھی میں نے ان کے سامنے بیٹھ کے سنی تھی۔ وہ مثال کیا ہے جی؟ وہ مثال یہ ہے، کہتے جی کہ بندہ جو ہے وہ چائے بنانا چاہتا ہے، آگ کے اوپر چائے بنائے گا، کہتا جی درمیان میں پتیلا رکھے گا، درمیان میں پتیلا رکھے گا، کہتا پتیلا ہوگا تو چائے بنے گی، اسی طرح کہتا جی وسیلہ ہوگا تو رب سنے گا۔ یہ کیا ہے؟ کہاں پتیلا، کہاں آگ اور کہاں رب تعالیٰ کی بارگاہ؟
ایسی مثالیں، ایسی تشبیہیں دینی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ. کہتے جی ایسے دودھ ڈال دو تو آگ بجھا دے گی. کہتا تم بھی ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں جانا چاہو گے، تم بھی جل جاؤ گے. بتائیں کیا ہے یار یہ؟ آپ ہی سمجھا دیں. پوری قوم کا نظریہ پکڑ کے بگاڑ دیا یار انہوں نے. یہ جاہل خطے. بھائی تمہیں کس پاگل اور اندھے نے کہا ہے کہ تم عقیدے کے ترجمان بن جاؤ؟ تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کسی شے کا. ہیں ایک خطیب کو میں نے خود سنا. خطیب صاحب کہنے لگے، کہتے جی میں نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا، یا اللہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ سبحان اللہ. آگے سے قوم نعرے لگا رہی ہے. کہتے واہ کیا یار تم ڈر بندہ ہے، رب سے پوچھ لیتا ہے نماز نہیں پڑھتا رب. کہتے میں نے کہا یا اللہ نماز نہیں پڑھتا. اللہ کہنے لگا میں بے نیاز ہوں. میں نے کہا روزہ نہیں رکھتا. اللہ کہتا ہے میں بے نیاز ہوں. میں نے کہا حج نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے میں بے نیاز ہوں. میں نے کہا یا اللہ پھر یار کی ذات پہ درود کیوں پڑھتا ہے؟ کہتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت میں بے نیازی کی سیڑھی سے نیچے اتر آتا ہوں. یا نعوذ باللہ میں بے نیاز ہی نہیں رہتا اس وقت. کیا مطلب ہے یار بے نیاز ہونے کا؟ پتہ ہے جس کو کسی کی محتاجی نہ ہو، یعنی وہ کہتا ہے جب درود پڑھنے کی بات آتی ہے تو میں بھی محتاج ہو جاتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. یا کس نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کا زوال ممکن ہے؟ بتاؤ تو، کہیں سے نکال کے دکھا دو ہمیں. اور آگے سے جناب نعرے لگائے جا رہے ہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ اور یہ پتیلے والی مثال نعوذ باللہ من ذالک، پتہ نہیں انہوں نے کس کو کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے. جیسے اس نے کہا کہ بغیر پتیلے کے دودھ ڈالا جائے گا تو دودھ ضائع. اس نے کہا اسی طرح تم بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ جانا چاہو گے تم بھی ضائع ہو جاؤ گے. اور اسی طرح ایک اور مثال وہ بھی بڑی زوردار طریقے سے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ چھت پر جانا چاہے تو بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا. بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا. کوئی بھی بندہ سیڑھی کے بغیر نہیں جا سکتا. کہتے ہیں کہ چھت پر جانے کے لیے سیڑھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے یہ بزرگ پیر ضروری ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا میں ذرا آپ کو یہ مثال کھولتا ہوں. بندہ جو ہے چھت پر اس لیے سیڑھی استعمال کرتا ہے، چھت پر جانا بھی ضروری ہے اور چھت نیچے نہیں آ سکتی. ایسے ہے نا، بندے کو تو جانا ہے، چھت نیچے نہیں آ سکتی، لہذا سیڑھی ضروری ہو گئی. کیا خیال ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک جانے کے لیے، پہنچنے کے لیے یہ جو ہم نے کلیے بنائے ہوئے ہیں، کیا خیال ہے یہاں جیسے چھت نیچے نہیں آ سکتی، کیا خیال ہے رب بھی خود نہیں سن سکتا؟ تو پھر یہ مثال کیوں دی یار یہاں پہ؟ بتاؤ تو. اس سے کوئی انکار نہیں ہے، قرآن پاک سامنے رکھا ہوا ہے. بزرگوں کا وسیلہ مستحب ہے. بزرگوں کا وسیلہ پیش کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. اور رب تبارک و تعالی نے جس وسیلے کا حکم دیا ہے وہ ہے ایمان کا وسیلہ. کون سا وسیلہ؟ اعمال صالحہ کا وسیلہ، نماز کا، روزے کا، قرآن کا، شریعت کا، دین کا، اس پر عمل کا وسیلہ. یہ وسیلہ یہ فرض ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے. آپ آئیں نماز پڑھیے، یہ نماز پڑھنا فرض ہے اور یہ نماز اللہ کے قریب کرنے والی ہے. نماز اللہ کے قریب کرنے والی ہے. اب بتائیں نا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں میں جب چاہتا ہوں رب میرے سے کلام کرے، جب میں چاہتا ہوں کہ میں رب سے کلام کروں، کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں اور قرآن پڑھتا ہوں، رب میرے سے باتیں کرتا ہے، میں رب سے باتیں کرتا ہوں. کیا ہے یہ؟ پھر تم کہتے ہو رب سنتے ہی نہیں. ایسے بغیر سیڑھی والی مثالیں رب کے لیے، پتیلے والی مثالیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے کہاں سے نکال کے لائے ہو ایسے؟ تم سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھ آ رہا ہے بھائی. بزرگوں کے وسیلے سے دعا مانگنا بالکل جائز ہے، لیکن یہ نہیں کہ تم ایک مستحب عمل کو رب کے فرض سے بھی آگے لے جاؤ. او اللہ کے بندو سمجھ رہے ہو کہ رب کے فرض سے ہی آگے لے جاؤ تم. اب بتائیں نا ہماری عوام میں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھ کے رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں؟ کوئی ہے بندہ نماز پڑھ کے کہے یا اللہ یہ نماز کو وسیلہ پیش کر رہا ہوں؟ ہم نے بیان ہی نہیں کیا. ممبر پہ کوئی بیان کرتا تو بتائے میرے کو. کوئی بندہ روزہ رکھ کے شام کو کہے یا اللہ یہ روزہ رکھا ہے اس کا وسیلہ پیش کرتا ہوں؟ کبھی کہا ہو کسی نے؟ بالکل نہیں کہتے.
کیوں؟ ہم نے بتایا ہی نہیں، ہم نے کسی کو کہا ہی نہیں بھئی عقیدہ جو ہے، عقیدہ صحیحہ یہ وسیلہ بنتا ہے رب کی بارگاہ میں، ایمان صحیح جو ہے یہ رب کی بارگاہ میں وسیلہ بنتا ہے، ہم نے بتایا ہی نہیں کسی کو۔ جب بتائیں گے نہیں تو قوم کہاں نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد کہے یا اللہ میں تجھے وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اس عقیدے کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں نماز پڑھی ہے اس نماز کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اس میں جو گناہ ہوئے وہ معاف فرما دے، جو اچھے اعمال ہوئے ہیں ان کے وسیلے سے میری باقی نماز بھی اچھی کر دے، باقی معاملات کے لیے بھی دعا کرے۔ ان اعمال صالحہ کو جو فرائض ہیں یہ ذہن میں رہے، فرائض کا وسیلہ پیش کرنا فرض ہے، واجب کا وسیلہ واجب ہے، مستحب کا وسیلہ مستحب ہے، اور بزرگوں کا وسیلہ جو ہے وہ مستحب ہی ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ بھائی بزرگوں کا وسیلہ اس لیے پکڑا جاتا ہے کہ بندہ مومن اللہ کے قریب ہو جائے۔ تو بتائیں جو طریقے میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے، وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ معاملات ہیں سارے، وہ بھی تو بیان کرو نا بھائی، ہیں؟ آج آپ ذرا غور کریں، لوگ اپنی مرادیں پانے کے لیے داتا صاحب دربار شریف پہ زیادہ جاتے ہیں یا مسجد میں زیادہ آتے ہیں؟ پھر تو وہ بات لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی نا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ کتنے لوگ ہیں جو زندگیاں وقف کر کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو زندگی ساری وقف کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ گئے ہیں، مدرسے میں بیٹھ گئے ہیں، یا اللہ ہم نہیں اٹھیں گے، ہم تیرا دین پڑھیں گے، دین پڑھاتے رہیں گے۔ بتائیں وہاں کے فضائل بیان ہوئے ہیں، یہاں کے فضائل نہیں بیان ہوئے۔ یہاں کتنی عوام ہے جن کو تھوڑا سا مسئلہ پھنس جائے منت مانتے ہیں دادا صاحب دیکھ دوں گا، کتنے لوگ ہیں جو منت مانتے ہیں میرا کام ہو جائے تو میں مدرسے میں دیکھ دوں گا۔ بتائیں فضائل ہی نہیں سنا ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ کے دین پڑھنے پڑھانے کو انہوں نے کام ہی نہیں سمجھا۔ اور بھائی یہ قرآن پڑھنا پڑھانا یہ میرے حبیب کا مشن ہے، اور میرے حبیب کے مشن سے بڑا کام کس کا ہو سکتا ہے بھلا بتائیں؟ تو نہ کریں یار، فلا تضربوا للہ الامثال، میں اللہ کے لیے یہ مثالیں بیان نہ کرو۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے تم نہیں سمجھتے، اللہ نے خود فرمایا ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ نے فرمایا میں ہی جانتا ہوں تمہیں کوئی پتہ کوئی نہیں، تمہیں پتہ کوئی نہیں۔ مشرکین بھی اللہ کے لیے مثالیں اس طرح کی بھدی بیان کرتے تھے، اگر ہمارا طبقہ بھی اسی طرح کی بیان کرے تو پھر بات ختم ہے۔ یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ وہ ہندو کہتے ہیں کہ بھگوان کے بارے میں، اپنے بھگوان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو بت ہیں یہ ہماری پہنچاتے ہیں، اور یہی اس کے اوتار ہیں، یہ اس کا عکس ہیں، اسی طرح کی باتیں ہم نہیں کرتے، کرتے ہیں نا بھائی۔ بزرگوں سے فیض لینے کا جو طریقہ ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے، امام اہل سنت امام احمد رضا رحمہ اللہ فرماتے ہیں مزار شریف پہ جاؤ 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو جاؤ، 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو جاؤ، یہ نہیں کہ جناب وہاں جا کے بزرگ کی ٹانگیں ڈھونڈنی شروع کر دو کہاں پڑی ہوئی تو دبا دوں میں نے واللہ کہہ رہا ہوں، میں نے کئی سارے بندوں کو دیکھا ہے بزرگ کو دبا رہے ہوتے ہیں، قبر کو دبا رہے ہوتے ہیں، میں نے کہا مر جائیں تو یہی اپنے ابے کی ٹانگیں دبا دیتا تم، کہتے ابا اس لائق ہے ویسے ہیں؟ میں نے کہا تیری اماں جو ہے وہ تیری جنت تھی، میرے آقا کے سامنے میں جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور جنت کا درمیانی دروازہ تیرا ابا ہے، اس کو تو کبھی دبایا کوئی نہیں ہے، اور بزرگ کو تو دبائے جا رہا ہے نا۔ تو کہاں جا رہی ہے آپ؟ ویسے غور کرنے والی بات ہے، کبھی تو یار بیٹھ کے سوچو بھی صحیح تم۔ ہمارے استاد تھے حضرت استاد عبدالحکیم شرف قادری رحمہ اللہ، وہ بڑے باریک بین تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے خدا کو یاد کر پیارے۔ انہوں نے جب دیکھا نا بھی قوم رب کا نام ہی نہیں لیتی، رب کا نام ہی نہیں لیتی قوم، تو آپ نے پھر ایک کتاب لکھی خدا کو یاد کر پیارے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک بار جا رہا تھا اسی ٹھوکر پہ، کہتے ہیں بڑے بڑے فلیکس لگے ہوئے تھے، آؤ مدینے چلیں، آؤ مدینے چلیں، کہتے ہیں یار مکے کا نام ہی کوئی نہیں ہیں، مکے کا نام ہی کوئی نہیں، یہ کیا ہے بھائی؟ نام لیتے ہیں مکے کا؟ بہت کم۔ آج ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو کعبے کے عاشق ہیں بتائیں؟ اور کعبے کے ساتھ بھی عشق اس لیے کرو کہ میرے محبوب کا محبوب ہے کعبہ۔ ہاں میرے حبیب کریم علیہ السلام جب چھوڑ کے جا رہے تھے اس کو دیکھ کے رو رہے تھے، اور محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، اور تم کیسے محب ہو محبوب علیہ السلام کے؟ تمہیں محبوب علیہ السلام کے محبوب سے محبت کوئی نہیں؟ بتاؤ نا۔ آج جتنے بھی لوگ جاتے ہیں وہاں ان سے پوچھیں ہاں بھی مکے کتنے دن گزارو گے اور مدینے کتنے دن گزارو گے؟ 2 دن مکے کے ہیں اور باقی سارے مدینے کے ہیں،
وہ کہتے ہیں اگر یہ بھی عمرے کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم یہ بھی نہ آتے. یہ والی بات ہے. حرم مکی میں بالکل جناب مسجد کعبہ شریفہ کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا ایک پاکستانی، پنجاب کا ہی، وہ بیٹھا ہوا تھا. کہنے لگا جی آج نعوذ باللہ اس کے الفاظ دیکھیں، کہنے لگا جیسے ابو جہل تھا ویسے آج تک ابو جہل ہی چلے آ رہے ہیں. الفاظ دیکھیں نا، کہتا آج تک ابو جہل ہیں یہاں پہ، کہتے ایک بھی انسان نہیں ہے یہاں. کتنے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے. آقا علیہ السلام کے وصال شریف کا بعد وہ مکہ آ گئے، بہت بڑا طبقہ تھا، مکہ آ گئے، وہیں رہے آ کے. تو پھر کیا کہو گے یار؟ سچی بات کہوں، جتنا ہمارے لوگوں نے اپنی ڈھونگی محبت کے نام پہ رب تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دور کیا ہے، اس جرم میں ان کا کوئی شریک کوئی نہیں. اتنے بڑے مجرم لوگ ہیں، رب کی بارگاہ سے دور کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے ایک عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے معاشرے کے ناسور، اس نام سے معاشرے کے ناسور. انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا اس وقت رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پیر ہیں. کون ہیں؟ پیر ہیں. نے کہا یہ پیر طبقہ ہے جو رب کی بارگاہ سے دور کر رہا ہے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ ملے ہی نہ، اللہ ملتا ہی نہیں. بتاؤ بھائی، یہ ٹھیک ہے بزرگوں کے پاس جائیں گے، ان کے وسیلے سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ اللہ سنتا ہی نہیں، یہ کس احمق نے کہا ہے تمہیں یار؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی مثالیں نہ بیان کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہ ہو. سمجھ آ رہی بھائی؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ ہاں، یہ مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال. اور یہ ذہن میں رہے، دیکھیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں بطور وسیلہ کے پیش کرنے کے لیے. بزرگ تو ہیں ہی ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں، حضور کی اہل بیت ہے، یہ سارے وسیلے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کہ یا اللہ ہم تو گناہ گار ہیں، ان کی برکت سے کرم فرما دے. حضرت بہت بڑے عالم تھے، ایک ہند کے تھے، یہاں سے مدینہ شریف چلے گئے، زندگی ساری انہوں نے وہاں گزاری. وہ فرماتے تھے کہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، سنیں حضور فرماتے ہیں کہ تم اس زبان سے دعا مانگو جس زبان سے تم نے گناہ نہ کیا ہو. سن رہے ہیں؟ اس زبان سے دعا مانگو جس زبان سے تم نے گناہ نہ کیا ہو. تو اللہ اکبر، بڑی زبردست بات فرماتے تھے پھر میں اپنے لیے بھی دعا جو ہے نا وہ کسی سے کرواتا ہوں، کیونکہ میں تو گناہ اپنی زبان سے کرتا ہوں، کسی اور کی زبان سے تو میں کرتا نہیں. یہ مجھے نہیں لگتا کہ سمجھ آئی ہو اکا دکا بندوں کے علاوہ. انہوں نے کہا کہ میں دعا پھر کسی سے کرواتا ہوں. اور ان کے ہاں روزانہ بلا ناغا میراج شریف کی مجلس ہوتی تھی، اور مجلس کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ کہیں سے کوئی عالم آیا ہوتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ آپ دعا کروائیں. سمجھ آ رہے ہیں نا؟ یہ بھی ایک وسیلہ ہے یا اللہ یہ وہ زبان ہے جس کے ساتھ میں نے گناہ نہیں کیا. اللہ اکبر کبیرہ. بزرگ جو ہے نا بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال. میں تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. میں اللہ جانتا ہے، تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے، تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے. یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم مثالیں بیان کر رہے ہو، تمہیں تو پتہ ہی کون نہیں، تم تو جانتے ہی نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے متعلق، تمہیں تو پتہ ہی کون نہیں، ادب ہی کون نہیں. جب تمہیں ادب ہی کون نہیں، تم تو پھر اپنی طرف سے مارتے رہو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو تم. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے فللہ المثل الاعلیٰ، میں اللہ تعالیٰ کی صفات تو میں وہ اعلیٰ ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ اعلیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی معرفت دینے کے لیے یہ پتیلوں کی مثالیں، مشرف کی مثالیں، یہ والی مثالیں کہاں سے آ گئی بھائی؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے، تمہیں کوئی پتہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.